تو یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا ایام معدودات، ساری زندگی کے روزے بھی نہیں ہیں، چند گنے چنے دن ہیں، 30 روزے ہوں گے یا 29 روزے، یہ آپ کو رکھنے ہیں۔ ایام معدودات کہ آپ کے لیے چند دن گنے چنے دن ہیں، ان میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اس لیے روزے کا جو مقصد کیا ہے، تقوی کا کیا مقصد ہے کہ انسان اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے، کہ عام دنوں کے اندر انسان کی جو خواہش ہوتی ہے اور جو اس کی تمنائیں ہوتی ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نہ ہوں، اور رمضان کے مہینے میں جب وہ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، اس کی برکت کی وجہ سے وہ عام دنوں میں بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، کیونکہ یہ مہینہ پورا جو ہے وہ اس کے لیے ٹریننگ ہے نا، کہ وہ سیکھے گا اس میں کہ میں نے اس مہینے میں کیا سیکھا ہے۔ جیسے انسان کسی سے پوچھتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے یا جماعت کی تبلیغ کے ساتھ جاتا ہے تو اس سے واپس آ کے پوچھا جاتا ہے تم نے کیا سیکھا، تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کام سیکھا، میں نے فلاں کام سیکھا۔ اس کے اندر ایک بات کے اندر بھی تبدیلی آ جائے تو پڑوس والے لوگ کہتے ہیں، گاؤں والے، محلے والے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 3 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے جماعت کے ساتھ گیا تھا، اس کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے کہ یہ اب جھوٹ نہیں بولتا، یہ اب جو ہے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کے اندر ایک یہ جو ہے بات آ گئی، تو انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو اگر انسان رمضان کا پورا مہینہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود، اتنی فضیلتیں سننے کے باوجود، اتنی اس کے بارے میں سخت وعیدیں سننے کے باوجود انسان جو ہے وہ اپنی حالات کو تبدیل نہ کرے، کہ رمضان کے مہینے میں بھی سارا کچھ صبر سیکھنے کے بعد عام دنوں میں پھر وہی کام، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مسجدیں بھر جاتی ہیں، 4 آدمیوں کی جگہ پر پوری صف ہوتی ہے، 2 صفیں نمازیوں کی ہوتی ہیں، وہاں کا سارے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ نمازیوں کا وہ مورال نہیں رہتا، وہ لوگوں کی رش نہیں رہتی، وہ پھر چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر نہ وہ نماز کی ان کو پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو تلاوت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اور نوافل کی ان کو جو ہے وہ پرواہ ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ رمضان کے مہینے میں ہم نے نمازیں پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہم نے کیا سیکھا کہ ایک مہینے کی جو پوری ہم نے عادت بنائی تھی وہ عید کا چاند نظر آنے پر ایک دن میں ہم نے چھوڑ دی۔ تو پھر ہماری یہ رمضان کے اندر جو عبادت کی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یا کیا ہم نے صرف اللہ رب العزت کو رمضان کے مہینے میں حی القیوم مانا ہے؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت کو صرف رمضان کے مہینے میں واحد القہار مانا ہے؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت کو صرف رمضان کے مہینے میں اللہ مانا ہے؟ یا رمضان کے علاوہ بھی ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں؟ یا رمضان کے علاوہ بھی ہم اللہ کو حی القیوم مانتے ہیں؟ یہ تو ہمارا امتحان ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے تو اسی مہینے میں اللہ رب العزت حی القیوم ہے، وہ دیکھتے ہیں، اپنے بندوں پر نظر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے لیے چھٹی ہو جاتی ہے، پھر نعوذ باللہ ہمیں اللہ نہیں دیکھتے، پھر اللہ پتہ نہیں نعوذ باللہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ ذہن بن جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت 24 گھنٹے اپنی تمام مخلوقات پر نظر رکھتا ہوں، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق پر بھی اور بڑی سے بڑی مخلوق پر بھی۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نظر اپنی مخلوقات پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی میری نظر اپنی مخلوقات پر سے نہیں ہٹتی، بڑی سے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر اپنی مخلوقات پر سے نہیں ہٹتی۔ اللہ تعالیٰ ایسا پیرا کرنے والے ہیں، انسان اسی لیے کل قیامت والے دن مکر نہیں سکے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے فلاں کام نہیں کیا، میں نے فلاں کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سارے کام کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی میں تمہارا رب ہوں، رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی میں حی القیوم میں تمہارے اوپر نظر رکھتا ہوں، تمہاری حرکات اور تمہاری نقل و حرکات کو میں دیکھتا ہوں، میں تمہارے کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں ہوں، انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں، میں کسی بھی تمہارے معاملے سے بے خبر نہیں ہوں بلکہ تمہارے ہر معاملے سے باخبر ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اپنے گناہوں کی کثرت سے معافی مانگیں۔